بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور ایمان والوں پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آگے سے ان کی گواہی کو، ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور سورہ نمبر 24، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا چکی ہے، عرض کی جا چکی ہے کہ یہ جو سورۃ النور ہے قرآن کریم کے اندر اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سماج و معاشرے کے لیے ایسے قانون اور ایسی نصیحتیں نازل فرمائی ہے کہ جن قانون پر اور جن نصیحتوں پر کوئی بھی سماج و معاشرہ اگر عمل کر لے تو وہ پورا کا پورا سماج، پورا کا پورا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، پورا سماج و معاشرہ پاکیزہ اور مقدس بن جائے۔ اور اس بات کا ثبوت قرون اولا یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں جو سماج و معاشرہ اس روئے زمین پر پایا گیا، اس آسمان نے اور اس زمین نے کبھی بھی ویسا سماج و معاشرہ اس روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات کے اندر، جیسا کہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ سماج و معاشرے کے اندر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اگر بدکاری کر لے، اور اگر وہ کنوارا ہو، شادی شدہ نہ ہو، تو اس کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن ایسے مرد و عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہوں، جو محسن ہوں، شرعی طور پر نکاح ہوا ہو اور اس نکاح میں ہم بستری ہوئی ہو، عاقل ہوں، بالغ ہوں، ایسے لوگ اگر بدکاری کر بیٹھیں تو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، کتاب اللہ کی روشنی میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پتھر سے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے اور ہلاک کر دیا جائے۔ یہی سزا ہے، اور اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو بالکل نرمیت کا برتاؤ نہ کیا جائے، بلکہ حد کو ہر حال میں قائم کیا جائے، کیونکہ اگر اس سماج و معاشرے میں ایک انسان یا دو لوگوں نے مل کر اگر اخلاقی حد کو پار کرنے کی کوشش کی ہے اور سماج و معاشرے کے سامنے اگر ان کے اوپر یہ حد قائم کر دیا جائے، ان کو یہ سزا دے دی جائے، تو دوسرے لوگ آگے سے اس طرح کا کام کرنے سے بالکل رک جائیں گے، اور اس طرح سے سماج و معاشرہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مزید نصیحت کی اور شریعت اسلامیہ کا قانون بتلایا۔ کہا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یعنی زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر اس کام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں پر یہ کام حرام ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ النور بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا سے نقل کرتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد غنوی نامی ایک شخص قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک بدکار اور فاحشہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا۔
وہ مرصد کی اسلام لانے سے پہلے دوست تھی، وہ دوست تھی پہلے زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے وہ دوست تھی مرصد کی۔ مرصد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے مدینہ لے جائے گا۔ مرصد کہتے ہیں کہ میں ایک چاندنی رات میں دیواروں کے سائے میں چھپتے چھپاتے مکہ آیا، اچانک ادھر سے عناق بھی آئی اور اس نے میرے سائے کو دیواروں کے سائے کی طرف سرکتے دیکھا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور پوچھا کہ مرصد ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں مرصد ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، آؤ اور ہمارے ہاں رات گزارو۔ میں نے کہا کہ عناق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کو، زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، وہ چلا اٹھی لوگوں کو بتلانے کے لیے، اے خیمہ والوں، یہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا لے جاتا ہے۔ لہذا 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور خندمہ، اور میں ان سے وہاں سے بھاگا، خندمہ کی راہ پر دوڑتے ہوئے چلنے لگا، ایک غار میں جا گھسا چھپنے کے لیے۔ وہ لوگ آئے، میرے سر پہ کھڑے تھے، انہوں نے پیشاب کیا جو میرے سر پر پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا تھا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور میں پھر مکہ میں، ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں پھر مکہ میں اس آدمی کے پاس آیا جس سے میں نے وعدہ کیا تھا، اسے میں نے اٹھا لیا۔ وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، میں اسے اٹھا کر اذخر کے مقام تک پہنچا، پھر میں نے اس کی مشکیں کھول دیں اور پھر اسے اپنی پشت پر، پیٹھ پر لاد لیا۔ وہ مجھے تھکا تھکا دیتا تھا یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ گیا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے 2 مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور ایمان والوں پر اس کام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ زانیہ اور بدکار عورت سے صرف زانی مرد ہی شادی کر سکتا ہے، اور زانی مرد سے صرف زانیہ اور بدکار عورت ہی شادی کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد اپنی بدکاری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے اور آنے والی زندگی کے لیے اپنے طرز حیات کو بدل لے، اپنے طرز زندگی کو بدل لے، نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار لوگوں جیسی زندگی گزارنے لگے، تو ایسے لوگوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس آیت میں عام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ فحاشی میں، بدکاری میں مشہور ہوں، بدنام زمانہ ہو، ان سے رشتہ داری قائم نہ کی جائے، نہ انہیں لڑکی کا رشتہ دیا جائے اور نہ ہی ان کے گھر سے لڑکی لی جائے۔ اور آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اہل ایمان پر اس کام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا 2 مطلب ہے، ایک یہ کہ یہ جو کام ہے بدکاری کا، یہ بدکاری جو ہے، زنا ہے، جو زناکاری جو ہے، یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو صحیح البخاری کے اندر کئی جگہ پہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی بدکاری کرنے والا، زناکاری کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر حرام ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاک باز اور اچھے نیکوکار اور اچھی سیرت کے مسلمانوں کے لیے بدکاروں سے رشتہ کرنا اور نکاح کرنا بالکل حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اس کے بعد 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، اور آئندہ ان کی گواہی کو، ان کی شہادت کو بالکل قبول نہ کیا جائے۔ اور دراصل یہی لوگ بدکار ہیں۔ یہاں لفظ محسنات کا جو لفظ آیا ہے یہ پاک باز اور بے قصور کے معنی میں آیا ہے، جو بالکل پاک باز ہوں، پاک دامن ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ کنوارے ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں، ان تمام کے لیے پاک باز کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عورت بھی پاک باز مرد پہ حکم لگائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر کسی کے اوپر تہمت لگائے
جھوٹا الزام لگائے کہ اس نے بدکاری کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 بڑے بڑے اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الوصایا کے اندر اس بات کو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اور ان 7 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پاک باز اور پاک دامن مرد ہو یا عورت، ان کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ جو بدکاری کی شہادت ہے، زنا کی شہادت سے مراد تو ایسی شہادت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ گواہی دینے والا اور الزام لگانے والا یہ کہے کہ اس نے بدکاری کیا ہے، زنا کیا ہے۔ اور زنا کی تہمت کی شہادت سے مراد ایسی بات اور ایسے اشارے ہیں، ایسے اشارے سے شہادت دینا جیسے کوئی یہ گواہی دے کہ میں نے فلاں اجنبی مرد اور عورت کو ایک ساتھ دیکھا ہے اکیلے میں، یا ایک دوسرے سے لپٹا چپٹی کرتے دیکھا ہے، یا کسی بچے کے بارے میں جو کسی مرد و عورت سے کسی عورت کا کوئی بچہ ہو، اس بچے کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ ایسے دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگائے تو 4 گواہ پیش کرے، یہ ایک دم ضروری ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اگر کسی کے اوپر الزام لگائے، تہمت لگائے، تو اس کو 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی 4 شہادتیں ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لہذا شہادتوں کے اس سخت اصول اور نصاب اور پھر سخت سزا سے اصل مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی اپنے سماج و معاشرے میں کوئی برائی دیکھ لے تو اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ بالکل پردہ پوشی کر جائے اور کسی کو نہ بتائے، یا پھر اگر اس کو 4 شہادتیں مل جائے تو لوگوں میں بولنے کے بجائے، لوگوں میں اس بات کو اچھالنے کے بجائے، لوگوں میں اس بات کو پھیلانے کے بجائے صرف حکومت کو اس بات سے آگاہ کرے، اطلاع کرے، تاکہ حکومت ملزموں کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد، جس کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے، ایسے مجرموں کو سزا دے کر کے سماج و معاشرے کو ایسی گندگی سے پاک کرے اور ایسے گندگی کے دروازے کو بالکل بند کر دے۔ تیسری راہ اختیار کرنا یعنی عام لوگوں میں باتیں پھیلانا معاشرے کے حق میں اور خود اس شخص کے حق میں بڑا ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائے اور اس کے بعد 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو برسر عام 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو۔ اور اسی آیت کریمہ میں ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں۔ یہاں پر محصنات کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مرد یا جو عورت پہلے ہی سے بدنام زمانہ ہو، بدنام زمانہ مشہور ہو چکے ہوں، پہلے سے ہی سزا یافتہ ہو، تو ان پر الزام لگانے سے حد نہ پڑے گی اور نہ ہی وہ غیر مقبول الشہادہ قرار پائیں گے۔ تاہم انہیں ایسے کام سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو برسر عام 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور آگے سے کبھی بھی اس کی گواہی اور اس کی شہادت کو قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون۔ چاہے ایسے لوگ اپنی بات میں یا دعوے میں سچے ہوں اور کسی کے اوپر الزام لگا دیں، تہمت لگا دیں، مگر 4 گواہ مکمل نہ کر سکیں تو 4 گواہ مکمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جھوٹے ثابت ہوں گے، اور جھوٹا جب ثابت ہو گیا تو آگے سے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسے لوگ بد کردار ہیں اللہ کے یہاں بھی اور لوگوں کے یہاں بھی، اور ان کی بدکاری کی اصل وجہ اور اصل ثبوت یہ ہے کہ ان کو ایسی فحاشی کی باتوں کو معاشرے کے اندر پھیلانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کچھ دیکھا ہے تو اپنے طور پر اس کو سمجھائے، اگر نہیں تو پھر 4 گواہ مکمل کرنے کے بعد حکومت وقت کے پاس جائے، یوں ہی چپ کے لوگوں کے درمیان باتوں کو پھیلانا، اگر وہ سچا ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ مکمل کرے، اور 4 گواہ اگر مکمل نہ کر سکا تو پھر اس کے اوپر اس الزام لگانے کی وجہ سے حد بھی پڑے گی اور وہ جھوٹا بھی قرار پائے گا، اور ایسے لوگ بد کردار بھی ہیں دنیا کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے جو اصل راہ نجات ہے، جس عمل میں مسلمانوں کے لیے خیر ہے، وہ یہ کہ اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو پھر اس پر پردہ پوشی کرے اور پھر اپنے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے 3 باتوں کا ذکر ہوا، جن میں سے 2 حکم ہے اور 1 خبر۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہی پیش کرے، اور اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ حکم ہے، اور آگے سے ان کی گواہی اور شہادت کو قبول نہ کی جائے، یہ ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور تیسری خبر اللہ یہ دے رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کسی پاک دامن مرد کے اوپر یا پاک دامن عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں، ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ اس آیت میں ذکر ہے، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی آخری والی، کہ البتہ وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ ان تمام باتوں کے بعد بھی اگر اللہ کے بارگاہ میں پورے طور پر توبہ کر لیں اور انہیں پورے طور پر اپنے گناہوں کا احساس ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنے کا وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک فاسق و فاجر اور نافرمان نہیں رہیں گے۔ البتہ جو لوگ ایسا کام کریں ان کو دنیا میں اپنی سزا بھگتنی پڑے گی، یعنی بدکاری کا الزام لگانے کی وجہ سے ان کو 80 کوڑے ان کو مار کھانے پڑیں گے، اور اگر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو یقینی طور پر وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، ان کی شہادت کو قبول بھی کی جائے گی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کسی کے گناہوں کو بخش دیا تو انسانوں کو بالکل اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس کو اس کے پچھلے گناہ کی وجہ سے مطعون کرے اور دنیا کے اندر اس کو بدنام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیتیں ہم تمام کو جو نصیحت کر رہی ہیں ان نصیحتوں کے اوپر، یہ آیتیں ہم تمام کو جو نصیحتیں دے رہی ہیں، جو حکم دے رہی ہیں، ان نصیحتوں پر اور ان حکموں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔